اور اب آپ کو گوجرانوالہ لیے چلتے ہیں جہاں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان لوگوں سے اور ایک تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. یہ تقریب آپ سے شیئر کرتے ہیں. شبیر صاحب، میری پاکستان تحریک انصاف کے تمام جانثار ساتھیوں، کارکنان، عہدیداران، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان خوش نصیبوں کو عمرے کی سعادت اور قرآن اندازی کے ذریعے 5 عمرے کے ٹکٹ حاصل اور سعادت کی نظر سے وہ ٹکٹ جو خوش نصیبوں کا نکلے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. گوجرانوالہ چونکہ جرات مند لوگوں کا شہر ہے، غیور لوگوں کا شہر ہے، اس شہر میں بزدل اور کمزور لوگ نہیں جیا کرتے، نہ رہا کرتے، لیکن بدقسمتی سے اس شہر کو مصنوعی انداز میں مینڈیٹ کے نام پہ ایک ایسا ڈاکہ اور چوری کر کے عوام کے جو اصل لیڈرز تھے ان کو پارلیمنٹ سے باہر رہنا پڑا، اور جہاں جو چور اور لٹیرے تھے انہوں نے اس شہر سے اکثریت حاصل کی. آج گوجرانوالہ کے اندر اپنے غیور، بہادر اور عمران خان کے مخلص سپاہیوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرنے آئی ہوں کہ گوجرانوالوں، آپ لوگ کبھی بھی اصول پہ سمجھوتا نہیں کیا کرتے. آپ لوگ کبھی بھی، جو آپ کی تاریخ رہی، آپ نے ہمیشہ پاکستان سے وفا کی. یہاں چلنے والی صنعتیں، مزدور، محنت کش جو ان صنعتوں میں کام کرتا ہے، دن رات اپنے خون پسینے سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے، لیکن اس کو اس کا جائز حق جس طرح ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا. عمران خان صاحب اسی پسے ہوئے غریب کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کے وہ مزدور اور محنت کش جنہوں نے اس ملک کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، پچھلے 35 سال سے جو اقتدار میں آئے، انہوں نے اس ملک کے محنت کش مزدور کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا. اس ملک کو گدھ بن کے لوٹا، نوچا، اپنی تجوریاں بنی اور اپنی بچوں اور اپنی آنے والی نسل کے مستقبل کے لیے سوچ و بچار کرتے رہے. میرے بھائیوں، میں راستے میں تھی تو مجھے پتا چلا کہ سندھ کے اندر ایک سیاسی یتیم جو ہے وہ عمران خان پہ تنقید کر رہا تھا. ایک سیاسی یتیم جو کبھی کونسلر بننے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، وہ صرف خوش آمدی ہونے پہ، درباری ہونے پہ وہ سپوکس پرسن بن کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، مولا بخش چانڈیو صاحب، میں اس وقت سفر میں تھی، میں آپ کی وہ بد کلامی اور بد زبانی جو آپ نے عمران خان کے لیے کی، میں اس کو آپ کے موبائل کے ذریعے تو سن سکتی تھی، لیکن اس کو جواب دینے کے لیے میں عوام سے ہوں، میں عوام میں کھڑی ہو کے آپ کو جواب دینا چاہتی تھی. میں ایئر کنڈیشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ کے اس تانا زنی اور آپ کی بہتان تراشی کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی. میں عوام میں سے ہوں،
عوام کے مسائل اور مشکلات کا عمران خان سے زیادہ کسی کو اندازہ نہیں. آج جو اس کے قریب ترین لوگ تھے آپ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی عمران خان نے کیبنٹ کو کیوں بدلا. میں بتاتی ہوں کیوں بدلا. اس لیے بدلا کہ عمران خان کے سامنے عوام کا مفاد اور اس ملک کا مفاد اپنے ذاتی تعلقات اور دوستیوں سے زیادہ عزیز ہے. عمران خان کو اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. اس اپنے ذاتی کاروبار اور اپنے ذاتی دوستوں کو رشتہ داروں کو نوازنے کے لیے وہ حکومت میں نہیں آیا. اس نے اسی سسٹم کو چیلنج کیا ہے جس سسٹم کو جس کے تحت آپ نے 35 سال مکمکا کی سیاست کے ذریعے گٹھ جوڑ کر کے ایک دوسرے کی کرپشن کا تحفظ کیا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان نے اس قوم کی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے. اس لیے آپ بے چین ہیں. ہمارا پاکستان کے عوام کے ساتھ جو عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا رشتہ ہے وہ لازوال رشتہ ہے. واحد اس پاکستان اور اس پاکستان کی عوام کی امید عمران خان ہے. انشاءاللہ مایوس عناصر کو ایک دفعہ پھر مایوسی ہوگی کیونکہ ان کی لوٹ کسوٹ کے بعد جو انہوں نے قرضے لیے پاکستان کو بے حال کر کے اس کی معیشت کو نڈال کر کے یہ بیرون ملک اپنی عیاشیاں کرتے رہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بیٹیوں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کا کوئی رشتہ دار کیبنٹ میں نہیں آیا. عمران خان کا کوئی رشتہ دار پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بنا. عمران خان نے آپ لوگوں میں سے عام شخص کو وزیر اعلیٰ پنجاب ثابت بنا کے یہ ثابت کیا کہ یہاں پنجاب میں جو سیاست ہوتی رہی کہ یہاں جگیردار، بدماش اور ہنڈو کا قبضہ رہا اس پنجاب میں، اور یہ سیاست کا وتیرہ بن گیا کہ جو جتنا بڑا طاقتور ہوگا وہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. عمران خان نے ٹرینڈ چینج کیا ہے، سیاست کے حد و حال بدلے ہیں. سیاست کے اندر ایک عام شخص کو جس کا کردار آپ کے سامنے ہے، آج 8 مہینوں میں آپ نے بے شمار ٹی وی ٹاک شوز میں عثمان بزدار پہ الزامات سنے ہوں گے کہ بھئی وہ ڈیلیور نہیں کر رہے، وہ پرفارم نہیں کر رہے، وہ اس طرح سے شہباز شریف کی طرح جیلی پھرتیاں نہیں دکھا رہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پورے 8 مہینے میں کیا کسی ٹاک شو میں کسی نے آگے یہ کہا کہ عثمان بزدار نے صاف پانی کے پروجیکٹس میں اتنے خربوں کی کرپشن کر لی ہے؟ کیا کسی نے کہا کہ اس نے سی پیک کے منصوبوں میں کک بیکس لے لی ہیں؟ کیا کسی نے کہا کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے منصوبوں میں پیچھے بیٹھے اس کے درباری اور ہواری جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے بیرون ملک پیسے ٹرانسفر کرتے رہے ہیں؟ یہ الزامات آپ نے نہیں سنے. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی پنجاب میں شروع ہو چکی ہے. اس تبدیلی کے اثرات عوام تک پہنچنے ہیں. عوام تک وہ اثرات پہنچانے کے لیے میرے بھائیوں سیدھا طریقہ ہے کہ جب قرضے اتنے لے لیے گئے، وہ قرضدار گھر سے باہر کھڑا ہے، وہ اپنا پیسہ واپس مانگ رہا ہے، تو کیا کرے گا عمران خان؟ عمران خان اس پاکستان کو دیوالیہ نہیں ہونے دے گا. پاکستان کا وہ قرضہ جو سابق حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے لکھ لیا، عمران خان ہر مہینے 700 ارب روپیہ ان کے لیے ہوئے قرضوں کا نئے قرضے لے کے واپس کر رہا ہے. کیونکہ انہوں نے غلط فیصلے کیے، غلط ترجیحات بنائی، اورنج ٹرین کے نام پہ، میٹروز کے نام پہ، اور ایسے منصوبے جہاں کک بیکس اور کمیشنز آسان تھی، وہ منصوبے شروع ہوئے. میں گجرانوالہ میں کھڑی ہوں،
میں یہ اعلان کہتی ہوں کہ اس شہر کے اندر جتنا سرمایہ یہ کما کے دیتا ہے، اس شہر کے اندر کوالٹی یونیورسٹیوں کی ضرورت تھی، اس شہر کے اندر اچھے ہاسپٹلز کی ضرورت تھی، اس شہر کے اندر آپ کو ٹیکنیکل اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹرز کی ضرورت تھی، جہاں سے کاٹیج انڈسٹری کے میرے یہ بچے ہنرمند بنتے، ان کو ٹرین کیا جاتا اور بیرون ملک ان کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے تحت ان کی صلاحیتوں کا فائدہ اٹھا کے ملک کو زر مبادلہ ملتا۔ لیکن یہاں اوور ہیڈ برج اس لیے بنے کہ وہ شخصیات کو فائدہ پہنچنا تھا، وہ عوام کو فائدہ نہیں تھا، اور وہ پرسنل ذاتی مفاد کے لیے ایسے منصوبے شروع ہوئے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عمران خان آپ کی تکلیف کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج بھی معاشی ٹیم کو ایک ہی ٹارگٹ بار بار دیا جا رہا ہے کہ عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے چھٹکارا دلانے کے لیے، اس ملک کے اندر معاشی انقلاب لانے کے لیے ایسا واضح لائے عمل لایا جائے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں، جو قومیں پاکستان کے لیے، پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دیتی رہیں، آج ایک دفعہ پھر اس پاکستان کو استحکام دینے کے لیے آپ کو قربانی دینی ہے، اور اس ملک کے لیے یہ مشکلات آپ نے جو وقتی ہیں وہ آپ نے عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ان مشکلات کا سامنا کر کے ایک بہتر مستقبل کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو آج یقین دلاتی ہوں کہ گجرانوالہ والوں، پنجاب گورنمنٹ کے منصوبے، وفاقی حکومت کے منصوبے آپ کی دہلیز پہ آئیں گے، اور ان قریب یہ پنجاب کے اندر جو خزانہ گروی رکھ کے گئے 100 ارب کا اوور ڈرافٹنگ، اور وہ پنجاب جو ترقی یافتہ اور خوشحالی کا ضامن پنجاب تھا، وہ آج ٹھیکیداروں سے اوور پیمنٹس، اوور کام کرا کے وہ چیک باؤنس ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی احساس ہے، دکھ ہے، آپ کی تکلیف کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بجلی کے نرخ بڑھنے سے، گیس کے بل بڑھنے سے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہمارا عام ووٹر پاکستانی پریشان ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ لیکن یہ عارضی تکالیف ہیں، انشاءاللہ امید کا چراغ روشن رکھیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کے اندر عمران خان کی قیادت میں آپ کے یہ معاشی مسائل کا حل نکلے گا۔ میرا یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے، اس کو روزگار ملے گا، اس کو وہ تمام جائز حق جو وہ حقوق جو اس کا حق ہے وہ اس کو دستیاب ہوں گے۔ امن، صحت، تعلیم اور روزگار، یہ وہ بنیادی ٹارگٹس ہیں جو اس حکومت نے اچیو کرنے ہیں۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، خاص طور پہ یہ آپ کا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ سے ترقی کیسے آئے گی۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بلوچستان جو سب سے پسماندہ صوبہ، اس کے 1,14,000 اپارٹمنٹس کا افتتاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی یہ لازم و ملزوم ہے۔ جب تک بلوچستان ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کے اندر خوشحالی کا خواب، قائد اعظم کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ میں آپ سب کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، آپ نے اتنا انتظار کیا، اور اس شہر کے اندر تبدیلی کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تبدیلی کیسے آنی ہے؟ جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی، جب تک آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا، ہم اپنے ذاتی مفادات سے نکل کے قومی مفادات کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارا پہلا پرائم ایجنڈا سیاسی مفاد نہیں، سیاسی مفاد ہو تو عمران خان کو اپنی کیبنٹ کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت نہ پڑے، وہ بھی سیاسی مسلط کا شکار ہو، وہ بھی سیاسی انداز میں آنکھیں بند کر لے کہ کوئی اس سے ناراض نہ ہو، لیکن اس کو سیاسی نہیں، اس ملک کا مفاد عزیز ہے،
اور اس لیے وہ ایسے بہادر اور جرأتمند فیصلے کر رہا ہے کہ جہاں اس عوام کو ریلیف نہیں ہوگا وہاں اس کا اپنا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو وہ اس کی صفوں میں اس کی ٹیم میں نظر نہیں آئے گا. تو میں آپ کو میڈیا کو بھی, مجھے پتا ہے کہ یہاں گجرانوالہ میں میڈیا کے مسائل ہیں, مجھے آتے ہوئے پتا چلا کہ یہاں میرے بھائی گروپ بندیوں کا شکار ہے. میں آپ کی بہن ہوں, بہنیں جو ہوتی ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں, اور بہنیں جو ہوتی ہیں وہ بھائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں, ان کو تقسیم نہیں کرتی. اور میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں عن قریب آپ کا گجرانوالہ کا ایکسکلوسیو وزٹ کروں گی, آپ کے ساتھ بیٹھوں گی, جو آپ کے جائز مطالبات ہیں جو حکومت حل کر سکتی ہے انشاءاللہ میرے ذریعے وہ ریلیف آپ کو ملے گا. عمران خان کی سوچ آپ کے ریلیف کے لیے ہے, میری ڈیوٹی عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور میڈیا کے ساتھ جو مشکلات چل رہی ہیں اس کے تدارک کے لیے لگی ہے. میڈیا یقین رکھے کہ میں آپ میں سے ہوں, اور میڈیا کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی, جو زیادتیاں ہوئی اور جو تصادم کی کیفیت رہی, میڈیا ہمارا اس حکومت کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اور پارٹنر ہے. آپ میری اور عمران خان کی اور اس حکومت کی طاقت ہے. ہم نے آپ کو طاقت دینی ہے, طاقتور بنانا ہے, تاکہ آپ کی طاقت سے ہم پاکستان کو طاقتور بنائیں اور مل کے اس پاکستان کی خدمت کریں. میں اللہ سے دعا گوں کہ وہ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب کو مل کے قائد اعظم کے پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان ایک تو مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد اسلام آباد کو لاک کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دوسرا لندن میں دو شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا پنجاب حکومت میں نون لیگ بھی ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے؟ ایک شہباز شریف سے متعلق سوال ہے لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور دوسرا مولانا فضل الرحمان نے عید کے بعد اسلام آباد کو لاک کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب اس وقت شدید ذہنی اضطراب اور کرب کا شکار ہے, کیونکہ زندگی میں جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں پہلی دفعہ گھر سے روٹی کھانی پڑ رہی ہے, اور ملا ہو اور وہ گھر سے روٹی, یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کی شخصیت کے خلاف ہے یہ چیز. تو میں ان کی کسی کال پہ حکومت کہیں پہ بھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے. ہمیں خوشی ہوگی کہ مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ سرکاری وسائل کے بغیر سڑکوں پہ آئیں اور عوام کو اپنے مسل دکھائیں, پتہ چلے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے. اور میں بھی اس کو دیکھنا چاہوں گی کہ کتنا مضبوط نیٹ ورک مولانا صاحب کا ہے جس سے حکومت پریشان ہو سکتی ہے. حکومت خوش ہوگی کہ مولانا صاحب حجرے سے باہر نکل کے عوام کے درمیان نظر آئے, تاکہ عوام کے دکھوں کا اور اندازہ ان کو بھی ہو. کیونکہ آج تک کشمیر کمیٹی کے نام پہ انٹرنیشنلی, لوکلی اور اسلام آباد کی فضاؤں میں تو مولانا صاحب نظر آتے رہے, عوام میں نظر آئیں گے تو انشاءاللہ عوام کے قریب مولانا صاحب ہوں گے تو اسلام محفوظ ہاتھوں میں ہوگا. لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے شہباز شریف کو کیا پنجاب میں نون لیگ ٹیک اوور کرنے جا رہی ہے, یہ ذرا بتا دیں. نون لیگ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی مارکیٹ میں پتہ پھینکتی ہے. وہ شخص جو کمر کے درد کی وجہ سے وہ نیب کی عدالت میں نہیں آتا تھا, وہ انکوائریوں کا سامنا نہیں کرتا تھا, اچانک اتنی طاقت کہاں سے مل گئی کہ آج وہ لندن کی گلیوں میں, وہ پرآسائش محلوں میں عوام کی اس لوٹی ہوئی دولت کے ذریعے بنائے گئے ان محلوں میں وہ کوئی نہ درد نہ تکلیف نہ پریشانی. تو ہمیں کسی گٹھ جوڑ سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اس حکومت کا گٹھ جوڑ جب تک عوام کے ساتھ ہے
हम अवाम की ताकत से ऐसे हर गठजोड़ का मुकाबला करेंगे और इनको पहले भी शिकस्त दी है, दोबारा शिकस्त देंगे और ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट वो इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि हुकूमत और अवाम एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, क्योंकि इमरान खान ही इस पाकिस्तान का आखिरी ऑप्शन है। देखिए, मौला बख्श चांडियों ने कहा कि जिन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, पीटीआई ने उन लोगों को कैबिनेट में ले लिया। मैं क्या कहूँ, आप सियासी यतीम का टाइटल तो मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अक्ल के अंधे कह सकती हूँ कि आप ये सोचें कि ये लोग पीपल्स पार्टी ने इनको मुस्तरद नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी को मुस्तरद करके आए हैं। और उसका ये क्यों मुस्तरद करके आए हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर रह के उन्होंने देख लिया था कि यहाँ कारोबार और जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह थी। यहाँ मुल्क और अवाम का मुफाद अगर तरजीह नंबर 1 होता तो मौला बख्श चांडियों साहब मेरे हलके से 2400 वोट पीपल्स पार्टी ना लेती। 2400 बहरहाल हमें जरदारी साहब और उनके हवारी और दरबारी वो चैनल्स पे आके सियासत करने की बजाय अदालतों में जाली अकाउंट्स का हिसाब दें। वो फलूदे वाले का, पापड़ वाले का, टैक्सी ड्राइवर का और चूरन बेचने वाले का हिसाब दें। हम ये समझते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, अदालतें आज़ाद हैं और कोई भी चोर और लुटेरा आईनी और कानूनी शिकंजे से नहीं बच सकेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।